آرٹ گیلری میں ایگزیبیشن لگی تھی اور شزا کو جنون کی حد تک پینٹنگز پسند تھیں، اس لیے بڑی تیزی سے وہ اس آرٹ گیلری کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اچانک سے سامنے سے آنے والے نوجوان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں کلے سے بنا ہوا کوئی چھوٹا سا مجسمہ تھا جو زمین پہ گر چکا تھا اور ٹوٹ چکا تھا۔ شزا گھبرائی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا اس پہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا نظر نہیں آتا کیا؟ گھوڑے پہ سوار ہو۔ شزا کہنے لگی آئی ایم سوری، وہ میں جلدی میں تھی اور آپ بھی یوں اچانک سے سامنے آ گئے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں اسٹک تھی اور آنکھوں پہ کالا چشمہ لگا رکھا تھا۔ کہنے لگا آپ نے آنکھیں رکھ کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی، میں تو پھر اندھا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ وہیں سیڑھیوں میں بیٹھ کر گری ہوئی کلے اٹھانے لگا۔ یہ سن کر کہ وہ نوجوان اندھا ہے، شزا کا دل بہت برا ہوا تھا، اسے خود پہ افسوس ہونے لگا۔ وہ بھی سیڑھیوں میں بیٹھ کے اس کی وہ کلے اٹھانے لگی۔ شزا نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں۔ وہ گری ہوئی ساری کلے اٹھا کر اسی ڈش پہ رکھ چکا تھا جس پہ اس نے مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ شزا نے کہا کہ جب آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ یہ سب کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ کہنے لگا ہو جاتا ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں لیکن احساس تو ہے۔ یہ کہہ کے وہ اسٹک کی مدد سے باقی کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ شزا کے دل میں اس نوجوان کے لیے ہمدردی کا ایک جذبہ سا پیدا ہوا تھا۔ بہرحال وہ اوپر چلی گئی۔ کافی پینٹنگز اسے پسند آئی تھیں، ایک دو وہ خرید بھی چکی تھی۔ اپنی ساری جیب خرچ وہ خوبصورت پینٹنگز کو خریدنے میں لگا دیتی تھی۔ شزا کی دوسری ملاقات اس نوجوان سے مین روڈ پہ ہوئی تھی جب وہ ایک آرٹ انسٹیٹیوٹ پر پینٹنگ سیکھنے کے لیے داخلہ لینے گئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو مین روڈ کراس کرتے ہوئے کچھ ہی فاصلے پر اسے وہ نوجوان بھی نظر آیا جو اسٹک کی مدد سے کبھی سڑک پار کرنے کی کوشش کرتا تو کبھی گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا۔ اس وقت گاڑیاں اس روڈ سے بہت تیزی سے گزر رہی تھیں، شاید وہ نوجوان سڑک کراس کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ شزا اس کے پاس آئی، کہنے لگی میں آپ کو روڈ کراس کروا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا، اسے مین روڈ کراس کروا دیا۔ سامنے ہی کیفیٹیریا تھا، شاید وہ وہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا بہت بہت شکریہ۔ وہ سامنے ہی ایک ٹیبل کے قریب گیا اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ وہاں کا ویٹر آ گیا، اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کیا کھانا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک سینڈوچ دے دو۔ پتہ نہیں کیوں شزا کے دل میں اس نوجوان کو دیکھ کے بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ خوش شکل تھا، اپنے حلیے سے لگتا تھا جیسے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ شزا ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے شروع سے ہی پینٹنگز میں دلچسپی تھی، اسکیچنگ بھی وہ بہت اچھی کر لیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے وہ نوجوان متاثر کرنے لگا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا سینڈوچ کھا رہا تھا، آنکھوں پہ وہی کالا چشمہ تھا۔ شزا نے اپنا آپ جھٹکا اور دوبارہ سے روڈ کراس کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ تیسری ملاقات شزا کی اس نوجوان سے اسی آرٹ انسٹیٹیوٹ میں ہوئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ نوجوان یہاں کیا کرنے آتا ہے۔ اسے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر پینٹنگ کیسے بنا سکتا ہے؟ ہر بار جب بھی شزا کی اس نوجوان پہ نظر پڑتی تو دلچسپی اور زیادہ بڑھنے لگتی تھی کہ آخر وہ یہاں آتا کیوں ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ میں اسکیچ بک ہوتی، کبھی کلے سے بنے مجسمے۔ ایک بار وہ نوجوان اس انسٹیٹیوٹ سے باہر جا رہا تھا، تبھی شزا کی کلاس ختم ہو چکی تھی، وہ بھی باہر ہی جا رہی تھی۔ جب وہ اس نوجوان سے کہنے لگی بات سنیں، لیکن وہ نوجوان اسٹک کی مدد سے تیز تیز قدم اٹھا کر باہر نکل چکا تھا۔ جب تیزی سے شزا بھی اس انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلی، وہ کہنے لگی میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کے قدم رکے تھے۔ وہ کہنے لگا مجھ سے؟ کیوں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کون ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی میں وہی ہوں جس نے آپ کو روڈ کراس کروایا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا مجھے تو کئی لوگ روڈ کراس کروا دیتے ہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔
شیزا کہنے لگی وہی جس کی ایک بار آپ سے آرٹ گیلری میں سیڑھیوں سے ٹکر ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو نہیں پہچانا کیونکہ میری اکثر ہی کسی نہ کسی سے ٹکر ہو جاتی ہے، اندھا ہوں نا اس لیے۔ وہ کہنے لگی کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ نوجوان کہنے لگا پچھلے 1 منٹ سے تو آپ مجھ سے بات ہی تو کر رہی ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ شیزا کہنے لگی میرا نام شیزا ہے، میں یہاں آرٹ انسٹیٹیوٹ میں پینٹنگ سیکھنے آتی ہوں، لیکن میں نے آپ کو یہاں کئی بار دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں، میں بھی یہاں پر کلے سے مجسمے بناتا ہوں۔ یہ سن کر شیزا کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی آپ یہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کو تو نظر نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا احساس سے، میں کسی کو بھی چھو کر اس کا مجسمہ بنا سکتا ہوں۔ شیزا کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی، کوئی انسان چھو کر مجسمہ بنا سکتا ہے بنا دیکھے؟ اس کی آنکھوں کو، اس کے چہرے کو وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں بنا سکتا ہوں، اگر آپ کو بنوانا ہو تو بتا دیجئے گا، میں پیسے کچھ زیادہ لیتا ہوں لیکن بالکل پرفیکٹ بناتا ہوں۔ یہ سن کے شیزا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا مجسمہ بنائے تو کیا بنا دیں گے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں لڑکیوں کے مجسمے ہی بناتا۔ یہ کہہ کے وہ آگے قدم بڑھا چکا تھا۔ اس بار اس نے سڑک خود کراس کی تھی، اس لیے کیونکہ سڑک پہ رش کم تھا۔ پھر سامنے بنے کیفیٹیریا پہ جا کے بیٹھ گیا۔ شیزا کے لیے وہ نوجوان ایک الجھی ہوئی پہیلی تھا۔ بھلا ایک ایسا نوجوان جسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ کیسے کسی کا مجسمہ بنا سکتا ہے؟ یہ بات شیزا کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ بہرحال وہ اپنے گھر جا چکی تھی، لیکن پورا دن وہ اسی نوجوان کے بارے میں سوچنے لگی۔ جتنا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اتنی ہی اس میں دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے روز جب وہ انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوئی تب بھی اسے وہی نوجوان اسٹک سے اوپر کی منزل کی جانب جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے جانے لگی۔ اوپر ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں کلے سے مجسمے بنا رہے تھے، اور وہ لڑکا بھی وہیں تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر دیکھے تو صحیح وہ مجسمہ کیسے بنا لیتا ہے۔ اس نے اپنے سامنے ایک نوجوان لڑکے کو بٹھا رکھا تھا اور اس کے چہرے کو چھو کر وہ مجسمہ بنا رہا تھا۔ بڑی مہارت سے اس کا ہاتھ مجسمہ بنانے میں مصروف تھا۔ شیزا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی بنا دیکھے اتنی مہارت سے بھی مجسمہ بنا سکتا ہے۔ شیزا کی کلاس سٹارٹ ہو گئی تو وہ واپس چلی گئی، لیکن پینٹنگ سیکھنے کے دوران بھی اس کا ذہن اسی نوجوان کی طرف تھا۔ شاید یہ بات اندر ہی اندر اسے پریشان کر رہی تھی کہ آخر بنا دیکھے کوئی نوجوان کیسے مجسمہ بنا سکتا ہے، وہ بھی اتنا پرفیکٹ۔ جب اس کی کلاس ختم ہوئی اور وہ انسٹیٹیوٹ سے باہر آئی تو اب وہ نوجوان سامنے بنے کیفیٹیریا پر سینڈوچ کھا رہا تھا۔ شیزا اس کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی کرسی گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگا کون ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے؟ شیزا کہنے لگی میں ہوں شیزا۔ وہ ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا وہی جس نے مجھے روڈ کراس کروایا تھا۔ شیزا مسکرانے لگی، کہنے لگی جی ہاں، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ کہنے لگا ہاں، اب آپ کی آواز کی پہچان ہو چکی ہے۔ جی کہیے۔ وہ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مجسمہ بنائیں۔ یہ سن کے اس نوجوان کا ہاتھ رکا تھا۔ کہنے لگا دیکھیں، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں لڑکیوں کا مجسمہ نہیں بناتا۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ اس بات پر اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا آپ جانتی ہیں میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے مجسمہ بنانے کے لیے احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں اپنی انگلیوں سے دوسرے کے چہرے کے نقوش کو احساس کرتا ہوں اور پھر مجسمہ بناتا ہوں۔ مجھے مجسمہ بنانے کے لیے آپ کو اور آپ کے چہرے کو چھونا پڑے گا، اور میں کسی لڑکی کو اس طرح سے چھونے کے حق میں نہیں ہوں، یہ ایک بری بات ہے۔ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے شیزا بالکل خاموش ہوئی۔
اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ وہ نوجوان پھر سے سینڈوچ کھانے لگا۔ شیزا کہنے لگی کیا میں آپ سے دوستی کر سکتی ہوں؟ اس نوجوان کا ہاتھ پھر رکا، کہنے لگا مجھ سے دوستی؟ شیزا کہنے لگی ہاں آپ سے دوستی۔ کیوں؟ وہ کہنے لگا میں لڑکیوں سے دوستی بھی نہیں کرتا۔ شیزا کہنے لگی وہ کیوں؟ کہنے لگا بس نہیں کرتا، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو جتنا گہرا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اور ہم جیسے لوگ کچھ زیادہ ہی حساس ہوتے ہیں، اپنے جذبوں کو کبھی کاغذ پر کبھی مٹی کے مجسموں پر بڑے الگ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ شیزا اس نوجوان کی الجھی ہوئی باتوں کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا مجھے رشتے ٹوٹ جانے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں اس لیے رشتوں کو قائم کرنے اور بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ کل کو آپ دوستی کریں گی، باتیں کریں گی، پھر مجھے چھوڑ جائیں گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ پھر کہنے لگا میری بات کا غلط مطلب مت سمجھیے گا، لیکن مجھے رشتوں کے ٹوٹ جانے سے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ جیسے جیسے شیزا اس سے بات کر رہی تھی اس کی دلچسپی اور زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں ہم ہمیشہ دوست رہ سکتے ہیں۔ اس بات پہ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ کہنے لگا یہ بات آپ اب ہی کہہ رہی ہیں، جب کل کو آپ کی شادی ہو جائے گی تب نہیں کہیں گی۔ آپ کا شوہر آپ کے کسی بھی دوست کو برداشت نہیں کرے گا، خاص طور پہ میل دوست کو۔ وہ کہنے لگی آپ ایک بے ضرر سے انسان ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی انسان کو آپ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، بس یہ میری خواہش ہے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے اس نوجوان کا ٹیبل پہ رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ کچھ گھبرایا تھا۔ شیزا کہنے لگی تو میں دوستی پکی سمجھوں؟ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ اس نوجوان سے دوستی کر چکی تھی۔ اس لڑکے کا نام شاہزین تھا۔ شاہزین اسے کہنے لگا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور والدہ کا انتقال 1 سال پہلے ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، مجسمے بنا کے اپنا گزارا کر لیتا تھا، اور اس انسٹیٹیوٹ میں بھی مجسمہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ جب اس کا کوئی مجسمہ بکتا ہے تو انسٹیٹیوٹ والے اسے پیسے دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ بہت کم عرصہ لگا تھا شیزا اور شاہزین کی دوستی ہونے میں۔ اب تو یہ حال تھا کہ شیزا جب بھی انسٹیٹیوٹ آتی سب سے پہلے شاہزین سے ملتی، اور جس دن وہ نہیں آتا اس دن شیزا کا دن بڑی بے چینی سے گزرتا تھا۔ دوسرے دن آتا تو وہ شاہزین سے لڑنے لگتی کہ کیا ہے، کیوں نہیں آئے تھے؟ مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ تم نے نہیں آنا، میں بھی نہ آتی۔ وہ مسکرانے لگتا، پھر کہنے لگتا بس ضروری کام تھا اس لیے نہیں آیا۔ ایک بار کہنے لگا مجھے اتنی اہمیت مت دیا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شیزا کہنے لگی کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا بس ایسے ہی۔ شیزا کہنے لگی تم ڈرنا چھوڑ دو۔ ایک بار شیزا نے کہا میں چاہتی ہوں میں تمہاری آنکھیں دیکھوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس بات پہ وہ گھبرایا تھا۔ وہ کہنے لگی اپنا چشمہ اتارو۔ گھبراتے ہوئے شاہزین نے اپنا چشمہ اتارا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں کو دیکھ کے کچھ دیر کے لیے تو وہ مبہوت سی ہو کے رہ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شاہزین کی آنکھوں میں کھو جاتی اس نے جلدی سے اپنا چشمہ پہن لیا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی، پھر سنبھل کے کہنے لگی شاہزین تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کیا فائدہ ایسی خوبصورت آنکھوں کا جو دیکھنے سے ہی قاصر ہو۔ یہ کہہ کے اس نے ٹھنڈی گہری سانس بھری۔ شیزا کہنے لگی کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ کہنے لگا ہے لیکن بہت مہنگا ہے۔ شیزا کہنے لگی مجھے بتاؤ میں تمہارا علاج کرواؤں گی۔ شاہزین کہنے لگا ضرورت نہیں ہے، میں کیوں تم سے پیسے لوں گا، میں تمہیں بے غیرت نظر آتا ہوں؟ ٹھیک ہے میں امیر نہیں ہوں، پیسے کی ریل پیل نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے محنت کر کے کما کے کھا لیتا ہوں۔ شیزا کہنے لگی میرا وہ مطلب نہیں تھا،
میں چاہتی ہوں کہ تم بھی دیکھ سکو. کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم مجھے دیکھو؟ کہنے لگا میں ویسے بھی تمہیں دیکھ سکتا ہوں اگر تم چاہو تو. شیزا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. وہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں. شاہزین کہنے لگا پھر کبھی سمجھاؤں گا. دونوں ہی کیفیٹیریا میں بیٹھے سینڈوچ کھا رہے تھے. شیزا کہنے لگی اس بار بل میں دوں گی. وہ کہنے لگا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک لڑکی بل پے کرے. ویسے بھی میں تمہیں کوئی بہت مہنگے ہوٹل میں تو نہیں لایا کہ بل دینے کے لیے مجھے اپنی گھڑی بیچنی پڑے. شاہزین کہنے لگا تم میرا گھر دیکھو گی؟ شیزا کہنے لگی کیوں نہیں. اس بار شیزا اپنے گھر جانے کے بجائے شاہزین کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر آئی تھی. وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن ایک اچھے علاقے میں تھا. تالا شاہزین نے ہی کھولا تھا. گھر بالکل خالی تھا. جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو قدم آگے بڑھانے لگا. کہنے لگا یہاں سے 20 قدم پہ کچن ہے اور اندر لاؤنج سے 10 قدم پر میرا کمرہ ہے. تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں. وہ کہنے لگی نہیں میں بنا لوں گی. وہ کہنے لگا مجھے بنانی آتی ہے، بلکہ میں تو کھانا بھی بنا لیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کوئی ایک نعمت چھینتا ہے تو اس کی چھٹی حص کو وہ اور بڑھا دیتا ہے. وہ کچن میں چلا گیا. شیزا لاؤنج میں بیٹھ گئی جہاں پہ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کئی مجسمے تھے. وہ اٹھ کے ان مجسموں کے پاس آ گئی. وہ ایک مرد کا مجسمہ تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سچ مچ کا انسان ہو لیکن مٹی سے بنا ہوا. انہی مجسموں میں اسے ایک لڑکی کا مجسمہ بھی نظر آیا. اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ تو لڑکیوں کا مجسمہ بناتا نہیں ہے، پھر اس لڑکی کا کیوں بنایا؟ مجھے تو صاف انکار کر دیا تھا. اتنی دیر تک شاہزین چائے لے کے آ چکا تھا اور اپنے قدم بڑی آہستگی سے بڑھا رہا تھا. جب شیزا نے پلٹ کے دیکھا تو فوراً سے اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے پکڑ لی اور سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھ دی. شاہزین صوفے پہ بیٹھ چکا تھا. وہ کہنے لگا ویسے میں چائے اچھی بناتا ہوں. شیزا نے مسکرا کے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ چائے پی. واقعی چائے بہت مزے کی تھی. شیزا کہنے لگی تم مجھے تو صاف کہہ چکے تھے کہ لڑکیوں کے مجسمے نہیں بناتے، پھر تم نے اس لڑکی کا مجسمہ کیوں بنا رکھا ہے؟ شاہزین چائے پیتا پیتا ایک دم سے چپ ہوا. چہرے پہ گہری سنجیدگی چھائی تھی. وہ کہنے لگا کبھی یہ لڑکی بھی میری دوست تھی لیکن مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اسی لیے تو میں ڈرتا ہوں رشتے بنانے سے. کیونکہ جب کوئی رشتہ بنا کے چھوڑ کے جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اسے تو اب یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شاہزین کبھی اس کی زندگی میں آیا تھا، لیکن مجھے یاد ہے. شیزا اس کی بات سن کے اور اس کی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو دیکھ کے رہ نہیں پائی تھی. شیزا نے شاہزین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے. وہ کہنے لگی جو تمہیں بھول گیا اسے تم بھی بھول جاؤ. وہ کہنے لگا شیزا اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. بھول جانا بہت تکلیف دیتا ہے. شیزا کہنے لگی کیا تمہیں اس سے محبت تھی؟ وہ کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں پتا. ہاں لیکن جب وہ مجھے چھوڑ کے گئی تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا. میں بیمار ہو گیا تھا. یہ تب کی بات ہے جب میری والدہ زندہ تھی، انہوں نے ہی مجھے سنبھالا تھا. لیکن اب اگر تم مجھے چھوڑ کے گئیں تو، یہ کہہ کے شاہزین نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی. شیزا کہنے لگی میں تمہیں چھوڑ کے کیوں جاؤں گی؟ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی. آہستہ آہستہ شیزا کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شاہزین کی محبت میں مبتلا ہونے لگی ہے. وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے گھر والے کبھی بھی اس کی شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کریں گے جو دیکھ نہ سکتا ہو. لیکن عمر کے جس دور سے وہ گزر رہی تھی، اس عمر میں لڑکیوں کو ہواؤں میں اڑنے کا شوق ہوتا ہے. محبت جیسے جذبات دل میں ٹھاٹھیں مارتے ہیں اور قابو کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اب وہ اکثر شاہزین کے گھر جانے لگی.
اس کے بنائے ہوئے مجسمے دیکھتی، وہ اسے پینٹنگ کرنے کے بارے میں بھی بہت سے مشورے دیتا اور شیزا حیران رہ جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا میں پینٹنگ بھی کر سکتا ہوں اگر کوئی میری مدد کرے تو۔ جہاں شیزا کا انسٹیٹیوٹ تھا وہیں سے شاہزین کا گھر کافی قریب تھا، اس لیے کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ انسٹیٹیوٹ جانے کے بجائے شاہزین کے گھر چلی جاتی تھی اور پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا بناتی، ڈھیر ساری باتیں کرتی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایک بار شاہزین نے اس سے ایک ایسی فرمائش کی کہ اس کے تو ہوش ہی اڑ کے رہ گئے۔ وہ کہنے لگا شیزا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں، تم مجھے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا دل کی آنکھوں سے، احساس سے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کبھی اتنی اجازت نہیں دو گی۔ لیکن اس وقت تک شیزا شاہزین کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی میں خود چاہتی ہوں کہ تم مجھے دیکھو۔ وہ کہنے لگا تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ شیزا کہنے لگی مجھے کیوں برا لگے گا، میں خود چاہتی ہوں کہ تم مجھے دیکھو۔ شاہزین نے کپ کپاتے ہاتھ شیزا کے چہرے پہ رکھے۔ ایک کرنٹ تھا جو شیزا کو لگا تھا۔ فوراً سے شاہزین نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ کہنے لگا شاید تمہیں برا لگ رہا ہے، چلو چھوڑو۔ وہ کہنے لگی نہیں شاہزین ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی کبھی کسی نے چھوا نہیں ہے اس لیے۔ اس نے شاہزین کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ رکھ دیا اور پھر ساری گڑبڑ یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ شاہزین نے اس کی پیشانی سے اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں پہ لے آیا۔ شیزا اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پہ وہ اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا، جیسے کوئی چیز کھوج رہا ہو۔ اپنے انگوٹھوں سے، انگلیوں کی حرکت سے اس کے چہرے کو یوں ٹٹول رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شیزا کی جان اس وقت نکلی جب اس نے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی، وہ کسی ٹرانس سے باہر آئی تھی۔ شاہزین بھی 2-4 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا بہت خوبصورت ہو تم۔ شیزا کا چہرہ بلش ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نوجوان نے اس کے چہرے کو اس طرح سے چھوا تھا۔ شیزا کا وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی شاہزین میں واپس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اپنا پرس اٹھا کے جا چکی تھی، لیکن گھر آ کر بھی شاہزین کی انگلیوں کا لمس شیزا کو اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شیزا اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بڑی بہن اور بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ بہن دبئی میں رہتی تھی، بھائی کینیڈا میں۔ وہ یہاں کراچی میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ابھی 12ویں جماعت کی طالبہ تھی، زیادہ عمر کی نہیں تھی، لیکن اسے پینٹنگ کا بہت شوق تھا اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے انسٹیٹیوٹ جوائن کیا تھا۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک ایسے نوجوان کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی جو دیکھ نہیں سکتا۔ اگلے روز جب وہ انسٹیٹیوٹ گئی تو شاہزین سیدھا اوپر کی منزل میں جا چکا تھا۔ حالانکہ کئی بار شیزا نے اسے آواز دینے کی کوشش کی، لیکن لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ شیزا کی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ جب اس کی کلاس ختم ہوئی تب بھی شاہزین انسٹیٹیوٹ سے باہر جا چکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آئی، بجائے کیفیٹیریا میں بیٹھنے کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ شیزا اس کے پیچھے آئی، بار بار شاہزین شاہزین پکار رہی تھی، لیکن وہ رک نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کے کہنے لگی تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کہنے لگا شاید تمہیں میرا چھونا برا لگا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے تمہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا، تم پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی یہ سوچتے سوچتے کہ کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ، اس لیے میں شرمندہ ہوں، تم سے بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی۔ شاہزین کی بات سن کے شیزا کہنے لگی تم بہت زیادہ سوچتے ہو، مجھے تو بہت اچھا لگا۔
کم از کم تم اب میرا تصور تو بن ہی سکتے ہو۔ شاہ زیب کہنے لگا نہیں، ابھی اس حد تک میں پہنچا نہیں ہوں کہ تمہارا تصور بنا سکوں، اور پہنچنا چاہتا بھی نہیں ہوں کیونکہ تمہیں برا لگے گا۔ شیزا کہنے لگی مجھے کیوں برا لگے گا؟ میں تو تمہارے بارے میں اپنے بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شاہ زین کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا پلیز ایسا کچھ مت کرنا، وہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے، اور میں بار بار اپنے دل کو گھائل نہیں کر سکتا۔ شیزا سے باتیں کرتے کرتے وہ گھر تک پہنچ چکا تھا، پھر گھر کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ شیزا بھی گھر کے اندر آ چکی تھی۔ شاہ زین کہنے لگا تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، میں گھر جلدی جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا چلی جانا، تمہیں پتہ ہے پورا دن میں تمہارے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد کر کے گزار لیتا ہوں۔ اچھا آؤ تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ شاہ زین نے شیزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں وہ ایک مجسمہ بنا رہا تھا۔ شیزا وہ مجسمہ دیکھ کے حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اسی کا مجسمہ تھا، لیکن ٹھیک طرح سے بنا ہوا نہیں تھا، ابھی وہ بنا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا شیزا بتاؤ کس حد تک تم ایسی ہو جیسے یہ مجسمہ ہے؟ شیزا کہنے لگی نہیں، یہ کچھ الگ ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں تم نے ٹھیک سے چھونے نہیں دیا تھا اس لیے۔ پھر شاہ زین ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے شیزا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں یہ مجسمہ بنا کے تمہیں تحفے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ شیزا کو بہت خوشی ہوئی تھی، شاید یہ اس کی دلی خواہش تھی، اسی لیے اس نے شاہ زین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پہ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا ایسے نہیں، یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ جہاں بیڈ تھا وہاں سامنے ہی سائڈ ٹیبل پر اس نے کلے رکھی ہوئی تھی اور وہ مجسمہ بنا رہا تھا۔ شیزا بیڈ پہ بیٹھ گئی، حالانکہ اس کا ارادہ تھا کہ جلدی گھر چلی جائے گی۔ یوں اکیلے میں شاہ زین سے ملنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وقت شاید گزر چکا تھا۔ شاہ زین اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کا لمس بخشنے لگا، اس کی آنکھوں کو، اس کے رخسار کو، اپنا انگوٹھا اور اپنی انگلیاں بڑی لگاوٹ سے پھیر رہا تھا۔ اندر ہی اندر شیزا کو کچھ ہونے لگا، دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ شاہ زین کو انکار نہیں کر پائی کیونکہ وہ اسی کا مجسمہ بنا رہا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ شاہ زین کے ہاتھوں کی گردش اس کی گردن تک پہنچی۔ تب تک شیزا کچھ مدہوش سی ہونے لگی تھی، یہ سب اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ شاہ زین کا ہاتھ گردن سے نیچے سفر کرنے لگا تھا اور پھر شیزا رو رہی تھی، بیڈ کی چادر بری طرح سے بکھری ہوئی تھی۔ شاہ زین شرمندہ شرمندہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ شیزا کو روتا دیکھ کے وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو شیزا، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ شیزا کسے الزام دیتی؟ قصور تو اس کا بھی تھا۔ شاہ زین کے ہاتھوں کی گستاخیوں پر بے خود وہ بھی ہوئی تھی، اس کی بڑھتی جسارتوں کو وہ روک نہیں پائی تھی۔ پھر کم عمر بھی تھی۔ ہوش اس وقت آیا جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا، مجسمہ کافی حد تک پورا ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ نامکمل تھا، لیکن شاہ زین اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ شیزا واپس جا چکی تھی۔ چند روز وہ انسٹیٹیوٹ نہیں گئی کیونکہ بخار میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن جب وہ انسٹیٹیوٹ گئی تو شاہ زین اسے وہاں نظر نہیں آیا۔ وہ بے حد پریشان ہوئی۔ جب اس کے گھر گئی تو گھر پہ تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پڑوسی سے پوچھا، وہ کہنے لگا پتہ نہیں، یہ نوجوان کرائے پہ آیا تھا اور 2 دن پہلے گھر چھوڑ کے جا چکا ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جانتی تو شیزا بھی نہیں تھی۔ یہ سن کے اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے۔ اس نے انسٹیٹیوٹ میں بھی پوچھا تو سب نے یہی بتایا کہ اسے جوائن کیے ہوئے بس چند ماہ ہوئے تھے۔ وہ کون تھا، کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ شیزا کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پہ بم پھاڑ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بے ضرر نظر آنے والا نوجوان
اسے برباد کر کے چلا جائے گا۔ شیزا نے کئی مہینے اسی روگ میں گزار دیے تھے۔ شاہزین کا دیا ہوا زخم اس کے دل میں ابھی بھی ہرا تھا، لیکن وقت گزرنے لگا۔ شیزا کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، پہلے سے وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ دھوکے سے کیا گیا تھا۔ شیزا کا رشتہ اس کے چچا نے مانگا تھا اور وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے والدین نے رشتہ منظور کر لیا، شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ وہ رو رو کے اپنے رب سے بس یہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اس کی پردہ پوشی کر لے۔ شادی کی رات وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی جب فرحان اس کے کمرے میں آیا اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اسے اس قدر خوفزدہ دیکھ کے وہ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں کوئی بھوت تھوڑی ہوں، تمہارا شوہر ہوں، تمہارا کزن بھی رہ چکا ہوں، مجھے نہیں لگتا تمہیں مجھ سے خوف کھانا چاہیے۔ فرحان اور اس کے والدین دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ فرحان جاب بھی وہیں کرتا تھا، زیادہ تر وقت اس کا اسلام آباد میں گزرا تھا، اور شیزا کو بھی شادی کے بعد اسلام آباد ہی لے کے جانا تھا۔ شیزا کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ فرحان کہنے لگا، ہاں کچھ رشتے فطری ہوتے ہیں اور ان کی ابتدا کرنے سے پہلے انسان گھبراتا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ شیزا کو ڈر تھا کہ کہیں فرحان اس بات سے واقف نہ ہو جائے کہ وہ پاک باز نہیں ہے۔ فرحان نے اپنے رشتے کی ابتدا بہت پیار سے کی تھی، لیکن صبح اٹھ کر وہ کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ شیزا کو یہی ڈر تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ لیکن وہ چپ چپ سا تھا۔ 2-4 دن ایسے ہی گزرے تھے، لیکن اس نے شیزا سے کچھ نہیں کہا تھا۔ جب شیزا نے محسوس کیا کہ وہ شادی کی پہلی رات کے بعد اس کے قریب نہیں آیا تو وہ اس سے وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، نہیں کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ کہنے لگی، فرحان اگر کوئی بات ہے تو بتا دیں، آپ کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگوں نے من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں، اسی پہ دماغ گھوم رہا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں وہ سفید چادر کو دیکھ کے صبح سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، سب عجیب سوال کر رہے تھے۔ یہ سن کر شیزا کی جان نکلی تھی، لیکن پھر فرحان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کہنے لگا، میں نے کہہ دیا ہے سب سے کہ ضروری نہیں ہے عورت کی پاک بازی کا ثبوت سفید چادر ہی دے، تم فکر مت کرو، ہو جاتا ہے ایسا بھی، ڈونٹ وری۔ وہ لوگ اسلام آباد آ چکے تھے۔ شیزا کی نند ان دنوں 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ دور ہونے کی وجہ سے شیزا کی اپنی اس کزن سے زیادہ دوستی نہیں تھی، لیکن اب وہ آپس میں باتیں کرتی تھیں۔ تب شیزا کو پتہ چلا کہ حمیرہ پینٹنگ سیکھنے جاتی ہے۔ پہلی بار شیزا کے ہوش اس وقت اڑے جب وہ کہنے لگی کہ اس کے انسٹیٹیوٹ میں ایک نوجوان بلائنڈ ہے، لیکن پھر بھی بڑی مہارت سے مجسمے بنا لیتا ہے۔ یہ سن کر شیزا کو شاہزین کا خیال آیا تھا، کیونکہ جس طرح کی باتیں حمیرہ اسے بتا رہی تھی وہ شاہزین کی باتیں ہی تھی۔ آہستہ آہستہ حمیرہ اسے بتانے لگی کہ اسے وہ لڑکا اچھا لگتا ہے۔ جب شیزا نے اس سے نام پوچھا کہ اس لڑکے کا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگی اس کا نام روہیل ہے۔ وہ کہنے لگی انسٹیٹیوٹ کے پاس ہی اس کا گھر ہے۔ یہ سن کے شیزا کی جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی، حمیرہ تم کبھی اس کے گھر تو نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی، ہاں وہ 1-2 بار گئی تھی، اس نے چائے پلائی تھی۔ آپ کو نہیں پتا بھابھی، اس کے مجسمے زندہ انسان لگتے ہیں، اور وہ خود بھی بہت اچھا ہے، رشتوں کے ٹوٹ جانے سے ڈرتا ہے۔ ساری باتیں وہی تھیں۔ ایک بار حمیرہ کہنے لگی کہ وہ کہتا ہے وہ میرا بھی مجسمہ بنا سکتا ہے اگر میں چاہوں تو۔ شیزا نے حمیرہ سے کہا کہ تم اس طرح کے چکر میں مت پڑو، لیکن اس وقت تک حمیرہ روہیل کی محبت میں بہت آگے جا چکی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ بھی شزا کی طرح اپنی عزت کو کھو دیتی، شزا اس کے ساتھ گئی۔ وہ کہنے لگی ذرا مجھے بھی تو ملواؤ، لیکن شزا نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور چادر سے نقاب بھی کیا تھا۔ جیسے ہی وہ روہیل کے گھر پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے شاہزین کو کھڑا دیکھ کے وہ حیران ہوئی تھی، کچھ اسے یقین بھی تھا۔ حمیرہ کے ساتھ ایک اور لڑکی کو دیکھ کے روہیل کہنے لگا، حمیرہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ حمیرہ کہنے لگی ہاں میری بھابھی آئی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ اندر آ گئی۔ وہ کہنے لگی دیکھا بھابھی، آپ نے دیکھا کتنا ذہین ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک نہیں 2 لڑکیاں ہیں۔ شاہزین انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا چکا تھا اور شزا کا یہ حال تھا کہ اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ جیسے ہی شاہزین نے چائے رکھی، شزا نے اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی اور اسے دیکھ کر شاہزین بری طرح سے گڑبڑایا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھال گیا۔ لیکن شزا سمجھ گئی تھی کہ وہ اندھا نہیں ہے، بلکہ اندھا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی حمیرہ چلو چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ حمیرہ اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ تب شزا نے اسے بتایا کہ یہ لڑکا اندھا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میری دوست کی زندگی برباد کی ہے اور میں اس کو دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ یہ وہی ہے۔ یہ اپنی باتوں سے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اندھا بنا ہوا ہے، لیکن بعد میں یہ ان کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سن کے حمیرہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگی میں تو اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ شزا کہنے لگی یہ اس کا کام ہے، یہ اسی طرح کے بہانے بنا کے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر انہیں برباد کر دیتا ہے۔ شزا نے شاہزین کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور پولیس کے 2 تھپڑ کھانے کے بعد وہ ہر جرم کا اعتراف کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے جال میں پھنساتا تھا اور پھر انہیں برباد کر کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتا تھا۔ شزا نے حمیرہ کو بچا لیا تھا اور اس کا راز بھی راز رہ گیا تھا۔ البتہ شاہزین کو سزا ضرور ملی تھی، لیکن لڑکیوں کو کبھی بھی کسی شخص پہ اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ اسے اندھا دیکھ کر اندھا ہی سمجھ لیا جائے۔ کچھ لوگ شاہزین جیسے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عزت کی چادر پہ اگر داغ لگ جائے تو ساری زندگی عورت ڈر کے گزار دیتی ہے کہ کہیں شوہر کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ اپنی اور اپنی عزت کی حفاظت انسان کو خود ہی کرنی پڑتی ہے۔